اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آئیڈیل ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اگر تاجر ہے تاجر کے لیے رہنما اصول میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت میں. اگر کوئی شخص استاد ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم استاد رہے. 23 سال میرے محبوب نے اپنی مقدس جماعت صحابہ کرام کی تربیت فرمائی. اس استاد کے لیے آئیڈیل نمونہ میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی شخص کسی جماعت کا امیر ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار، بحیثیت جنگجو، بحیثیت مجاہد، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت، اپنے صحابہ کی رہنمائی بدر کی وادی میں کس طرح فرمائی، تبوک کے موقع پہ کس طرح فرمائی. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب میں اپنی مقدس جماعت کی تربیت کس طرح فرمائی. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں دندان مبارک شہید کروا کے بھی اپنے صحابہ کرام کو توحید کا کس طرح درس دیا. آتا ہے کتب احادیث میں اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا جس نے آ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا. یہ غزوہ احد کا موقع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر جلوہ افروز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف سیدنا صدیق اکبر موجود ہیں، بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. بی بی فاطمہ الزہرا چٹائی کے کھجور کی چٹائی کو جلا کر اس کی راحت تیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی فرما رہی ہیں. اور ایک کافر نے آواز لگائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آتے ہیں، کھڑے ہونے لگتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، اشارہ فرمایا کہ اے عمر جواب نہیں دینا، خاموش رہے، حوصلہ کر. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر سیدنا فاروق اعظم بیٹھ گئے. پھر اس کافر نے آواز لگائی سیدنا صدیق اکبر کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر روک دیا. سیدنا فاروق اعظم پھر بیٹھ گئے. پھر اس نے سیدنا فاروق اعظم کے نام کی آواز لگائی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر سیدنا فاروق اعظم پھر جم کے بیٹھ گئے. تیسری مرتبہ جب اس نے حول کے بلند ہونے کا، لات و عزا کے بلند ہونے کا، ان کی شایان شان میں نعرہ لگایا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرامت فرمائی. سیدنا فاروق اعظم نے بھی کھڑے ہو کر ان کے مقابلے میں نعرہ تکبیر بلند کیا. میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا دار الجزا نہیں. اس دنیا میں عمل کی ضرورت ہے، اور عمل وہی قابل قبول ہے جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے ثابت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگیوں سے ثابت ہو. لیکن شومیہ قسمت، آج ہماری سلطنت کے بانیان جو ہم پر مسلط ہیں، جن کو مسلط کیا گیا آج سے 60 سال 70 سال پہلے اس سرزمین کو حاصل کیا گیا دو قومی نظریے کی بنیاد پر. یہ دو قومیں، ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے. ان کا نظریہ الگ ہے، ان کے رسم و رواج الگ ہیں. مسلمان اسلام کو ماننے والے ہیں، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، رب تعالیٰ کی توحید پر اعتقاد رکھنے والے ہیں. ان کا نظریہ الگ ہے تو ملک بھی الگ ہونے چاہیے. لیکن کوئی آتا ہے اس ملک میں، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس ملک میں یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام ہے، اسلامی کو ہٹا دیا جائے. کوئی کہتا ہے کہ جی یہاں قادیانیوں کو وہی حقوق حاصل ہوں جو مسلمانوں کو حاصل ہوں. کوئی یہ کہتا ہے
کہ جی اسلام لانے کے لیے جس طرح پاکستان کا قانون ہے کہ 18 سال سے پہلے کوئی قومی شناختی کارڈ حاصل نہیں کر سکتا، آئی ڈی کارڈ حاصل نہیں کر سکتا کوئی شخص، اسلام بھی 18 سال سے پہلے قبول نہیں کر سکتا۔ یہ 2 دن پہلے 3 دن پہلے ہماری قومی اسمبلی نے بل پاس کیا ہے، جس میں یہ بات یہ بل سندھ اسمبلی میں بھی پیش ہوا تھا اور میرے بزرگوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ بھائی دیکھو تو صحیح، 4 شخصوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے بعد ایمان لایا۔ اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی گھر والی ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول ہیں، اور تم میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والی امہات المومنین والمومنات اما خدیجہ کبریٰ، آغاز مردوں میں سے تاجروں میں سے اسلام لانے والے سیدنا صدیق اکبر، بچوں میں سے اسلام لانے والے سیدنا علی المرتضیٰ، جن کی عمر 8 یا 9 سال ہے۔ سندھ اسمبلی والوں کو تو میرے بزرگ نے یہ میسج کیا تھا، یہ پیغام بھیجا تھا کہ تم، نام تو تمہارا ہے مراد علی، تم مراد علی نام اور کام آپ کے الٹ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال کی عمر میں اسلام لائے، اس کو ماننے والے ہو تو پھر اس اسمبلی میں بل لانے کی کیا ضرورت؟ اور آج قومی اسمبلی میں یہ بل لایا گیا اور منظور بھی ہو گیا کہ 18 سال سے پہلے آپ کسی کو اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے۔ حضرت ابو معذورہ یہ یہودیوں کا بچہ ہے، مدینہ طیبہ میں کھیل رہا ہے اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل اتار رہا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، شفقت بھرے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے معذورہ، آپ وہ الفاظ کہے جو پہلے کہہ رہا تھا، وہ شرم کے مارے آذان نہیں دے رہا تھا۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے پر وہ آذان دینا شروع ہو گیا۔ جب اس نے آذان ختم کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا اپنے گھر کی طرف۔ ابو معذورہ روتے ہوئے گر گیا قدموں میں، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شفقت والے ہاتھ کے نیچے آ کر اب کہاں جاؤں؟ ابو معذورہ بچہ تھا، اسلام لے آیا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ نام لیتے ہو ریاست مدینہ کا، کام سب اس کے متضاد، سب اس کے الٹ، بیٹی ہو میری اور باپ کو حق حاصل نہیں کہ وہ اس کو اچھائی بھلائی کی تعلیم دے سکے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، باپ ہے تو اولاد کے متعلق اس سے پوچھ ہوگی، استاد ہے تو شاگرد کے متعلق اس سے پوچھ ہوگی، پیر ہے تو مرید کے متعلق اس سے پوچھ ہوگی، رعیت کا بادشاہ ہے تو رعیت کے متعلق اس سے پوچھ ہوگی۔ یہی تو وجہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مراد نبی ہے، فرماتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے پہ کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا سوال دن قیامت کے حضرت عمر سے ہوگا۔ اور آج تجھے معلوم ہے کہ تو اس ملک کو، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو کس طرف دھکیل کے لے جا رہا ہے۔
NGOs کے نام پر غیر ملکی امدادوں پہ تو چلا رہا ہے، مساجد کے خلاف، مدارس کے خلاف، اور یہ مدارس میں قال اللہ قال رسول کی جو تعلیم دی جاتی ہے، دیکھ تو صحیح آج دنیا خائف ہے ان سفید و سیاہ پگڑی والوں سے، جنہوں نے بڑا طویل عرصہ جنگ میں گزارا لیکن حوصلے نہیں ہارے، ہمت نہیں ہاری۔ مدارس کا قیام اسی وجہ سے آیا تھا، 1857 کی جنگ کے بعد علماء نے مل بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ اس مسلم قوم کے ذہن کی کس طرح آبیاری کی جائے۔ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ میں جا کے گوشہ نشین ہوئے، دعائیں مانگی۔ یہاں دیوبند کی بستی میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مدرسے کا قیام کیا، ایک استاد کا ایک شاگرد تھا۔ ضرورت کیا تھی؟ ضرورت یہ تھی کہ میری آنے والی نسل کو معلوم ہو کہ غیر مسلم اسلام کے خلاف کس طرح کی سازشیں کریں گے، اور آپ نے ان کے خلاف ان کی سازشوں سے کس طرح نمٹنا ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دشمن جس روپ میں آئے اس کا تعاقب اسی روپ میں کرو۔ ہماری سرائکی میں کہا جاتا ہے جیسا منہ ہو اتنا تھپڑ لگانا چاہیے۔ آج یہ کفر اسلام کے خلاف سازشوں میں مشغول ہے، ہم کیا ہمارا یہ اسپیک اس چیز کا متحمل بھی نہیں؟ دیکھو تو صحیح دن ممالک میں لکھی لکھائی تقریر آتی ہے۔ مجھے یاد ہے 1995 کی بات ہے، 94 کی پہلے بھی میں نے ایک مرتبہ یہاں عرض کیا، مصر سے جماعت ہے تو یہ جماعت، ان میں سے بڑے بڑے بزرگ تھے، اور یہ سامنے کا کمرہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ انہوں نے حضرت سے گفت و شنید کی اور مبارکباد دی کہ جی آپ کا منبر و محراب آزاد ہے، آپ یہاں سے لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں، لوگوں کی توحید و رسالت پر نگہبانی کرتے ہیں، ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ہمارا منبر و محراب آزاد نہیں۔ حکومتی سطح پر لکھی لکھائی تقریر آتی ہے، تو کیا پوچھتے ہو؟ لبادہ ہمارا کیا ہے اور ہمارے اندر کیا ہے، ہمارا رخ کیا ہے، تصویر کیا ہے، اور تصویر کے پس پشت کیا ہو رہا ہے۔ یہ قرارداد آئی ہے مولانا شہاب الدین شیخ پردائی کی طرف سے، اور اس میں یہی جو 17 ستمبر 2021 کو قانون پاس ہوا، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور میرے اکابرین نے اس کے متعلق جو کار دی، احتجاج کی، جلوس کی، جلسے کی، ہم انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ ملک مسلمانوں کے خون سے بنا ہے، یہ ملک ایسے حاصل نہیں ہو گیا، لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، زنجیریں برداشت کی ہیں، ہم ایسے اس کو کسی کے حوالے نہیں ہونے دیتے۔